اوپر پھر جو ہے وہ آپ سے کمپریہنسو یا ڈیٹیل سے جو ہے وہ بات ہو سکے. لیکن کیونکہ وہ پھر ٹائم جو ہے وہ پہلے 2:30 بجے کا طے ہوا، اس کے بعد پھر اب 4:30 ہے، اور 4:30 بجے بھی دونوں اطراف سے میرا خیال ہے کہ کوئی کمیٹیز کے جو فار نیگوشیشن ہو رہی ہیں ان کے نام وغیرہ دیے جانے ہیں، تو اس میں ابھی کوئی معاملہ جو ہے وہ 20 لاکھ لوگوں کا کہ آج کا جو اسلام لانگ مارچ کے نام پہ جو فتنہ فساد مارچ جو ہے یہ عمران خان نے شروع کرنے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا، اور جو دعویٰ تھا وہ تو شاید یہ تھا کہ پہلے 20 لاکھ لوگوں کا تھا کہ 20 لاکھ لوگوں کا عوامی سیلاب جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف بڑھے گا. لوگ ہیں تو وہاں پہ کوئی 200-250 افراد پہ مشتمل جو عوامی سیلاب جو ہے وہ وہاں سے برآمد ہوا، اور اس کے بعد وہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی 2-2.5 گھنٹے جو ہے وہ آنکھ مچولی کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس ہو گیا، اور جاتے ہوئے جو وہاں پہ لیڈران تھے انہوں نے خود ہی اپنی خود ساختہ خبریں چلوا دی کہ جو انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. حالانکہ وہ دونوں معزز خواتین جو وہاں سے روانہ ہوئی ان کو کسی نے جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا. اسی طرح سے پنجاب کے باقی جو اضلاع اور ڈویژنز ہیں، کسی کسی جگہ پہ خال کوئی 40-50 لوگ جو ہے وہ ایک آدھ بار جو ہے وہ سامنے آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلے گئے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پنجاب میں مکمل جو ہے وہ پنجاب جو ہے وہ کام اینڈ کول ہے. میں پنجاب کے عوام کا اس فتنہ فساد مارچ کا حصہ نہ بننے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو یہ چند 100 افراد اس کا حصہ بنے ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ عمرانی فتنے میں گمراہ ہو کے جو ہے ملک اور قوم کے نقصان میں جو ہے وہ اپنا حصہ نہ ڈالیں، اور یہ شخص جو قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جو قوم کی نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس کے ایجنڈے کا جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ حصہ نہ بنے. بلوچستان کے عوام جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، شکریہ کے ساتھ ساتھ کہ بلوچستان میں کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ یہ کوئی فتنہ فساد مارچ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور سندھ کی صورتحال بھی ماسوائے کراچی کے اکا دکا واقعات کے سندھ کی صورتحال جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ پرامن ہے، اور سندھ کے باسیوں نے بھی اس فتنہ فساد مارچ کا حصہ بننے سے جو ہے وہ انکار کیا ہے. اس وقت اگر کوئی ایکٹیویٹی ہے تو وہ صرف KPK میں ہے، اور KPK میں ایکٹیویٹی اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ان کی بہت زیادہ مقبولیت ہے، 20 لاکھ لوگ نہیں ہیں، اور KPK میں 2 جگہوں پہ ایک طرف سے علی امین گنڈا پور صاحب اور امجد نیازی MNA صاحب، وہ وہاں میاں والی سائڈ سے جو ہے وہ KPK سے داخل ہو کے تو آگے بڑھ رہے ہیں. ان کے ساتھ 3 سے 4 ہزار کے قریب لوگ ہیں. ان کے پاس ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی پوری مشینری ہے، ان کے پاس کرینز ہیں، ان کے پاس ٹیئر گنز ہیں، اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے جو ہماری انفارمیشن ہے. اور وہ پوری سرکاری سرپرستی میں پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وفاق کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرنے کے ارادے سے جو ہے وہ رواں دواں ہے. اور اسی طرح سے سوابی کے مقام پہ لوگوں کو تو کہا کہ وہ پورے KPK سے پشاور سے ہر جگہ سے جو ہے وہ پہنچیں وہاں پہ
دھوپ میں گرمی میں دھکے کھاتے ہوئے، اور خود جو ہے وہ انقلابی لیڈر صاحب جو ہیں وہ خود جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں وہاں پہ پہنچے۔ جب انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا، یہ میں ایگزیکٹ فگر آپ کو بتا رہا ہوں، جب انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تو اس وقت 10 سے 11 ہزار لوگ موجود تھے۔ جو لوگ اب وہاں سے چلے ہیں ان کے ساتھ، ان کی تعداد جو ہے وہ 5 سے 6 ہزار ہے۔ تو یہ ہے وہ عوامی سیلاب جس کو وہ لے کے جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں کوئی شرم ہے، اگر انہیں کوئی احساس شرمندگی ہے، تو انہیں وہیں پہ جو ہے اس کو کال آف کر دینا چاہیے تھا کہ اگر آپ 20 لاکھ کا جو ٹارگٹ تھا آپ کا، اس کو 50% ہی پورا کر لیتے، اس کو 25% ہی پورا کر لیتے۔ وہ بھئی تمہاری یہاں پہ حکومت ہے، تمہارے پاس یہاں پہ ہر قسم کے وسائل ہیں، تمہیں یہاں پہ ہر قسم کی جو ہے وہ سہولت حاصل ہے سرکاری سطح پہ اوپر، تو یہاں سے یہ 5-7 ہزار آدمی لے کے تم چلے ہو، اور تم کہتے رہے ہو کہ میں جی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ میں جلوس جو ہے وہ لے کے اسلام آباد کی طرف بڑھوں گا۔ میں سمجھتا ہوں اگر تمہارے پلے یہی کچھ تھا تو تم نے اتنا فراڈ، اتنا جھوٹ، اور مجھے تو اپنے اوپر بھی یہ افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے بھی شاید جو ہے اس کے جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا بہت یقین کیا اور اس کے مطابق ہم نے انتظامات کیے۔ ہمیں تو اپنے ان انتظامات کے اوپر بھی جو ہے وہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ اگر یہی کچھ تھا، اگر یہی کچھ ہونا تھا تو پھر ہمیں اتنے انتظامات کرنے کی بھی جو ہے وہ شاید ضرورت نہیں تھی کہ ہم نے جو ہے وہ میٹرو بند کیا، ہم نے جو ہے وہ بچوں کے امتحان جو ہے وہ ملتوی ہوئے، لوگوں کو اپنے آنے جانے کے سفر میں جو ہے وہ مشکلات درپیش ہوئیں، اسی طرح سے جو ہے وہ مریضوں کو جو ہے وہ پرابلمس ہوئے۔ میں اپنی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ میں معذرت خواہ ہوں ان لوگوں سے کہ جن لوگوں کو اس سارے معاملے میں جو ہے یہ جو ہے وہ دقت برداشت کرنا پڑی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی صورتحال ہی اس قسم کی پکچر دکھائی جا رہی تھی کہ جی یہ ایک عوامی سیلاب ہوگا اور یہ چڑھ دوڑے گا اور ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا، تو بعد میں صورتحال سامنے یہ آئی ہے کہ یہ بھی صرف KPK کی جو صوبائی حکومت ہے اس کا یہ جتھا ہے جو کہ 5-7 ہزار لوگوں پہ اوپر مشتمل ہے، اور اس جتھے کی قیادت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں کا منتخب جو چیف منسٹر ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کس حد تک غیر آئینی اور غیر قانونی بات ہے کہ ایک وفاقی اکائی، ایک صوبہ جو اپنے سرکاری وسائل کی بنیاد پہ سرکاری مشینری لے کے، کرینز لے کے، اور وہاں سے جو ہے وہ جو ٹیئر گیس ہے وہ وہاں سے صوبائی حکومت کے جو ہے وہ سے لے کے، تو وہ جو ہے وہ وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ ایک غیر آئینی عمل ہے، اور اس عمل کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ فیس جو ہے وہ کرنے پڑیں گے۔ اور حالت آپ ان کی دیکھیں، وہ جو کہتے تھے کہ جی لوگ آگ لگا لیں گے، وہ لوگ جی مر جائیں گے، مار دیں گے، جو ہے وہ خونی مارچ ہوگا، وہ کل سے ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہمیں مل ہی نہیں رہے، وہ ان کی کوئی خبر نہیں مل رہی۔ ٹیلی فون پہ بھی انہوں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کی کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں کہاں پہ جو ہے وہ بیٹھا ہوں۔ تو آج 3 بجے کا یہ ٹائم تھا جو عمران خان صاحب نے دیا تھا، سری نگر جو پوائنٹ ہے سری نگر روڈ پہ شاہراہ کشمیر پہ، تو وہاں پہ 3 بجے انہوں نے پہنچنا تھا، اور وہاں پہ 20 لاکھ کیا، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ان کے 20 کارکن کو جھنڈا لے کے بھی نہیں کھڑا وہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی 10 آدمی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے۔ اور اسی طرح سے فواد چودھری صاحب جو ہے وہ سمائے نہیں جاتے تھے، تو وہ بھی کوئی 200-250 بندوں پہ مشتمل عوامی سیلاب جو ہے
اس کو لے کے وہ بھی رواں دواں ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ ٹوٹل ان کی جو ہے وہ کارکردگی ہے۔ 3 ماہ سے انہوں نے پوری قوم کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا تھا۔ ہر قسم کا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بزنس ایکٹیویٹیز کو، ہر قسم کے معاملات کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہالٹ پہ رکھا ہوا تھا۔ اور اس وقت بھی یعنی پہلے انہوں نے 3.5-4 سال اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا، اس ملک کی سیاسی روایات کا بیڑا غرق کیا، اس ملک کی اخلاقیات کا بیڑا غرق کیا، اور اب آ کے جو ہے وہ رہی کھوئی کسر جو ہے وہ اٹھانے کے لیے اب انہوں نے جو ہے یہ لانگ مارچ کا جو ہے وہ شوشہ چھوڑا، اور اس شوشے کو باقاعدہ طے کر کے جو ہے وہ آج کے دن پہ 25 مئی پہ رکھا۔ اس میں یہ تھا کہ آج IMF کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے تھے، تو ان کا یہ مقصد تھا کہ ان مذاکرات میں بھی جو ہے وہ خلل پڑے، اور اگر کوئی اکانومی کے ریوائول کا کوئی چانس ہے، اگر پاکستان کو کوئی چانس مل سکتا ہے تو وہ بھی نہ ملے، اور ساتھ ہی کشمیر کے معاملے پہ بھی جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے مل کے ہی ڈیٹ طے کی ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹ 25 مئی ہی رکھیں، تاکہ کشمیر کا جو ایشو جو کہ یاسین ملک کے حوالے سے ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے، حالانکہ اس کی بیوہ نے جو ہے وہ دعائی دی ہے ان کو کہ جی آپ اس ڈیٹ کو جو ہے وہ 2 دن آگے کر دیں 2 دن پیچھے کر دیں، لیکن بالکل نہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کے کان پہ جوں نہیں جو ہے وہ رہیں گی۔ تو یہ آج ان کے جو ہے وہ فتنہ فساد مارچ کا جو ہے وہ حشر ہوا ہے۔ میں پاکستان کے عوام کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گھروں میں رہ کے، حالانکہ آج پورے ملک میں جو ہے وہ کم و بیش ایسا ہی ماحول تھا کہ لوگ جو ہے وہ بہت کم اپنے کاروبار پہ آئے، تو لیکن انہوں نے گھروں پہ رہنے کو ترجیح دی، لیکن اس فتنہ فساد مارچ کا وہ حصہ نہیں بنے۔ انہوں نے اس شر انگیزی کو اور اس فتنے کو جو ہے وہ بالکل مسترد کیا، اس کو رد کیا، اور اس کا حصہ بننے سے جو ہے وہ انکار کیا، اور آج اس کا یہ جو بیانیہ ہے یہ صرف سوشل میڈیا پہ ہی تھا، وہ جو کوئی ٹیکنیکلٹیز ہیں وہاں پہ کہ ایک ہی آدمی بیٹھ کے جو ہے وہ 10 لاکھ سے 20 لاکھ اور 20 لاکھ کی 1 کروڑ جو ہے وہ بنا دیتا ہے، وہ جو ٹویٹس اور وہ جو پوسٹیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ میں تو خیر اتنا سوشل میڈیا پہ ہوں نہیں، تو یہ بس وہی ان کا جو ہے وہ ایک شوشہ اور یہ ایک طوفان تھا جو انہوں نے بپا کیا ہوا تھا عوامی سطح پہ۔ اس شر انگیزی کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، اس فتنہ اور فساد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محب وطن لوگ، قوم جو ہے وہ ملک کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ ملک ترقی کرے، ملک آگے بڑھے جمہوری انداز میں، اور قوم جو ہے وہ متحد ہو کے اپنے مسائل کے اوپر جو ہے وہ قابو پائے اور ملک کو جو ہے وہ آگے بڑھائے۔ تو میں عوام کے شکریہ کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا نے بھی جو ہے اس میں ایک بہت ہی مثبت جو ہے وہ رول جو ہے وہ ادا کیا، اور اس میں ٹھیک ہے جو حقائق ہیں اس میں اگر کسی جگہ پہ کوئی بھی جو ہے وہ چیز دکھانا بنتی ہے وہ دکھائی جانی چاہیے، لیکن میڈیا نے اوور آل جو ہے بڑا مثبت جو ہے وہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ اب یہ KPK کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے پوری طرح سے تھن آؤٹ کرنے کا اور ان کی یہاں پہنچنے یا راستے میں ان کی مکمل جو ہے وہ خاطر مدارت کا اور ان کے استقبال کا جو ہے وہ بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو آنے والے میرا خیال ہے کہ 3-4 گھنٹوں میں یہ معاملہ بھی جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اسی دوران سپریم کورٹ کے معزز بینچ نے جو کوگنیزنس لی ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ ایک آئین کا محافظ ادارہ ہے، آئین کے تحفظ کی ذمہ داری ہر فرد پہ ہے، ہر ادارے پہ ہے، ہر یعنی جو ہے وہ گورنمنٹ پہ ہے، صوبائی ہو قومی ہو، لیکن آئین کے تحفظ کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے
وہ سپریم کورٹ آف پاکستان عدالت عالیہ پہ ہے۔ عدالت عالیہ قانون کی حکمرانی کے لیے اور آئین کی سربلندی کے لیے جو حکم کرے گی، پرائم منسٹر صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس حکم کو جو ہے وہ بجا لائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہماری لیگل اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیوٹی بھی ہے۔ سپریم کورٹ کے بینچ نے جو ہے وہ انہی کی پٹیشن پہ، وہ پٹیشن ہم نے نہیں کی، انہوں نے خود کی ہے، تو ان کی پٹیشن پہ جو ہے وہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ایک جو مذاکراتی ٹیم جو ہے اس کا تقرر جو ہے وہ عمل میں لایا جائے۔ انہوں نے اپنی ٹیم جو ہے وہ بابر اعوان صاحب کی سربراہی میں کوئی 4 رکنی ٹیم جو ہے انہوں نے ترتیب دی ہوئی ہے، تو پرائم منسٹر صاحب بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ ٹیم جو ہے وہ مقرر فرما رہے ہیں، بلکہ فرما دی ہوگی، اور وہ ٹیم جو ہے وہ بیٹھ کے بات کرے۔ جو آئینی اور قانونی حق ہے کسی کا، اس سے تو ہم نے کسی کو نہیں روکا۔ اس نے کوئی تقریباً پچھلے مہینے 1.5 مہینے میں جو ہے وہ کوئی 33 کے قریب جو ہے وہ جلسے کیے، ہم نے ہر جگہ پہ اسے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہم نے ہر جگہ پہ اس کو پروٹیکشن دی ہے، فول پروف جو ہے وہ سیکورٹی دی ہے۔ اگر آئیں جلسہ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن وائلنس جو ہے ایک ایسا عمل کہ جس عمل سے آپ اپنے حقوق کی تو بات کریں لیکن دوسروں کے حقوق کو جو ہے وہ پامال کریں، اس کی جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اس بارے میں سپریم کورٹ کا معزز بینچ جو ہے اسے میری طرف سے تو خیر کوئی مشورہ یا بات کہنے والی بات نہیں ہے، وہ ان ساری چیزوں کو سے کاگنیزنس ہیں، وہ ان کا پرانا کردار بھی جانتے ہیں۔ آج سے 6-7 سال پہلے 2014 میں یہ اسی طرح سے کورٹ کی عدالت کی آڑ لے کے جو ہے یہ یہاں پہ آ گئے تھے، اور انہوں نے وہاں اس وقت وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ طے شدہ وینیو سے جو آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ پھر وہاں سے آگے پیچھے بھی ہوئے، یہ پھر ڈی گراؤنڈ میں بھی گئے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر بھی جو ہے وہ جا کے وہاں پہ دھرنے دیے، انہوں نے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اوپر گندے کپڑے جو ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ سکھانے کے لیے ڈالے۔ یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ تک بھی گئے، انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو پرائم منسٹر کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنے کے جو ہے وہ نعرے بھی لگائے اور کوشش بھی کی۔ انہوں نے پی ٹی وی کی بلڈنگ کے اوپر بھی حملہ کیا۔ اس پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ حملہ کرنے والا فرد جو ہے وہ آج کہاں بیٹھا ہے؟ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جو مبارکباد دے رہا تھا کہ سر مبارک ہو، ہم نے پی ٹی وی کی بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں معزز عدالت عظمیٰ کے بینچ کے پیش نظر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو وہ فیصلہ کریں اس فیصلے کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کرے گی۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا بھی اور عوام کا بھی اس فتنہ فساد مارچ کو ناکام کرنے کے اوپر جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی، آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے وکیل نے کہا کہ میں تو ہر حال میں ڈیپ چوکانا ہے۔ وہ جو کمیٹی بن رہی ہے پی ٹی اے کی، وہ کس کے بنا پہ بن رہی ہے، کسی کی ماں پہ بن رہی ہے، اور کس کا مینڈیٹ حاصل ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ جو سپریم کورٹ میں پٹیشن ہے وہ ہم نے تو نہیں دائر کی، وہ پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہے اپنا فیصل چودھری نے۔ فیصل چودھری آپ کو معلوم ہی ہے کہ کون ہے، تو اسی طرح سے بابر اعوان صاحب کے متعلق بھی آپ کو معلوم ہے۔ یہ بابر اعوان صاحب ہی جا کے وہاں پہ پیش ہوئے ہیں۔ بابر اعوان صاحب نے وہاں پہ جا کے کہا ہے کہ جی ہمیں اپنی مرضی کا جو ہے وہ وینیو دیں، تو ہم نے ان کو وینیو دیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کا وہاں پہ جہاں پہ اجتماع نہیں ہوتا، تو میں نے کہا جی وہاں پہ ان کو ہم وینیو دے دیتے ہیں، وہاں پہ یہ جلسہ بھی کریں اور وہاں پہ عبادت بھی کریں، اور وہاں پہ تبلیغی جماعت کے جو اکابرین ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے کہ آگے ان کو ذرا کوئی لیکچر دیں، ان کو جو ہے وہ بتائیں کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور اس کے مطابق یہ وہاں پہ تبلیغی جو جماعت کے اجتماع کی جگہ ہے وہ کافی بڑی جگہ ہے، تو وہاں پہ یہ آئیں، جلسہ کریں، اور جلسہ کر کے جو ہے وہ گھر کو واپس جائیں۔ انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ ہمیں وینیو دیا جائے، ہمیں پروٹیکشن دی جائے، ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو لوگ پکڑے ہیں ان کو جو ہے وہ چھوڑا جائے۔ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل پورے پنجاب کا میں یہ فگر آپ کو دے رہا ہوں، بلوچستان سندھ میں تو خیر ضرورت ہی نہیں پڑی، کے پی کے میں ویسے یہ خود بیٹھے ہیں،
ٹوٹل جو ہے وہ 4,414 ریٹس ہوئے ہیں، اور وہ اتنے یعنی لمٹ میں، یا ان کو یہ کہا گیا تھا اس طرح سے کہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ کوئی اگریسو جو ہے وہ سانس نہیں لینا. ٹوٹل کو تقریباً جو ہے وہ 1700 کے قریب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور ان 1700 میں سے 250 لوگ جو ہیں وہ اپنے بیان ہلکی دے کے گھروں کو چلے گئے. جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس فتنہ فساد مارچ سے، ہم تو اس کو ویسے برا سمجھتے ہیں. اور باقی جو ہے ان کو ہم نے 3 MPO کے تحت جو ہے وہ نظر بند کیا ہے. تو یہ بابر امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو بھی چھوڑیں. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وینیو کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سارے انتظامات بھی کر کے دیں، تو ہم جو ہے وہ جلسہ کر کے تو جو ہے وہ واپس چلے جائیں گے. تو یہ پٹیشن انہوں نے کی ہے، ان کی جماعت نے کی. اپنی پٹیشن واپس لے لیں، یہ 4:30 بجے کا ٹائم ہے، واپس لے لیں اس کو. جی جی آلموسٹ اب KPK سے تو کوئی گرفتاری نہیں نہ ہوئی، سندھ سے بھی کوئی نہیں ہوئی. میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ اگر سندھ سے آپ کو 3 یا 4 اس میں اور شامل کر لیں، 1724 سے آپ 1727 کر لیں. تو یہ ہے ان کا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پوری قوم کو، پوری دنیا کے سامنے انہوں نے کیا چہرہ پیش کیا ہے پاکستان کا، کہ جی وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا یہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ہے ان کا جو ہے وہ الٹیمیٹ. رانا صاحب جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں پر اس میں حکومت کی طرف سے کون شریک ہے، اور کیا اس میں جو کوئی نیوٹرلز بھی جو ہیں وہ بھی کیا اس میں شامل ہیں جو یہ مذاکرات کروا رہے ہیں، اور جو یہ ہوا ہے یاسمین راشد صاحبہ کا ان کی گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے بار بار PTI کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا. دیکھیں ان کی جو گرفتاریاں ہیں ان میں فرمائشی گرفتاریاں بھی بہت ہیں. یعنی اب یہ دوپہر کے بعد ان کے لوگوں کی فرمائشیں آ رہی تھی کہ ہمیں گرفتار کر لیں تاکہ ہماری بھی کوئی پارٹی میں عزت رہ جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ لاہور جو ہے، لاہور کم از کم 1.5-2 کروڑ کی آبادی ہے. اب اس میں سے اگر ٹوٹل 250-300 آدمی جو ہے وہاں سے باہر نکلا ہے، تو پھر کس منہ سے جو ہے یہ کل آ کے جو ہے یہ بات کریں گے جی ہم جو ہے وہ عوام کے نمائندے ہیں اور عوام ہمارے ساتھ ہیں اور ہم عوامی جو ہے وہ سیلاب لے کے آئیں گے. تو اب جو ہے وہ اس کے لیے فرمائشی گرفتاریاں کروا رہے ہیں اور یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی بڑی سختی ہو گئی ہے، جی بہت زیادہ جی ہمارے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوا ہے. یہ جو لال حویلی والا ہے، اس سے بندہ پوچھے کہ بھئی تمہیں تو چاہیے تھا کہ یہاں پہ آ کے 3 بجے یہ سری نگر جو پوائنٹ ہے، تمہیں تو یہاں پہ آ کے جو آج تمہاری حالت ہوئی ہے، تمہیں تو یہاں پہ آ کے خودکشی کرنی چاہیے تھی شرمندگی میں. تو تم اب مل ہی نہیں رہے کہ تم ہو کہاں پہ، اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں. لوگ آگ لگانے کو تلے ہوئے ہیں. اسے بندہ پوچھے کہ کون ہے آگ لگانے کو تلا ہوا؟ اگر اب کوئی نہیں ہے تو چلو کم از کم اپنی بات کی ہی کوئی شرم رکھو، خود ہی آگے لگا لو. کوئی 2-4 بندے ارد گرد کھڑے کر لو، ان کو کہہ دو کہ میں آگ لگانے لگوں کو فٹافٹ آگے بجھا دینا تم، تاکہ بچ بھی جاؤ تم. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا انہوں نے جو ہے وہ ارتعاش جو ہے، اس طرح کی سنسنی جو ہے انہوں نے یہ پچھلے 1.5 مہینے سے 2 مہینے سے جو ہے وہ پھیلائی ہوئی ہے پورے ملک میں. پورے ملک کی اکانومی، پورے ملک کا بزنس، پورے ملک کا ہر قسم کے معاملے کو جو ہے ان لوگوں نے پہلے 3.5-4 سال ویسے بڑا غرق کیا، اور اب جو ہے وہ آ کے انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ ملک کو یہ آگے بڑھنے نہیں دے رہے. انہوں نے جو ہے وہ ان کا ارادہ ہے کہ جیم کر دیں یہ ملک کو. یہی پھر میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی ملک دشمن ایجنڈا ہے اس آدمی کا، یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، یہ کوئی سیاست نہیں کر رہا یہاں پہ. وہ ایک ٹی وی چینل پر سے تھوڑی دیر پہلے ایک خبر چلی ہے کہ معاہدہ ہو گیا حکومت اور PTI کے درمیان، اور یہ خبر ظاہر سے چل رہی ہے کہ الیکشن کی تاریخ کی جانب بھی بڑھ رہی ہے. دیکھیں جی بالکل کوئی حکومت کے ساتھ ہمارا نہ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، نہ ہو رہے ہیں، نہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے. اور بالکل یہ بے بنیاد جو ہے یہ خبریں ادھر ادھر سے چلا رہے ہیں. مجھے جی آپ نے کہا حکومت کے ساتھ معاہدہ نہیں، حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ، میں ان کے معاہدے کی بات کر رہا ہوں نا، کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، ایسے ہی انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے. کوئی حکومت کا ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ نہیں ہونے جا رہا، نہ کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، ماسوائے اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے
ہر حکم کے ہم پابند ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2:30 بجے آج جب انہوں نے شروع کی ہے اپنی سماعت، تو اس میں انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے 4 رکنی ٹیم جو ہے وہ آپ مقرر کریں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں اس بات کے کہ یہ ان کو اسلام آباد جو ہے وہ آنے دیا جائے اور یہ یہاں پہ آ کے جلسہ کریں اور جلسہ کر کے گھر کو جائیں۔ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ٹیم مقرر کی ہے۔ اس ٹیم کا میں حصہ نہیں ہوں، اور وہ ٹیم جو ہے وہ بات ان سے کرے گی، اس کے نتیجے میں اگر کوئی بات طے ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کہہ لیں، انیشیٹو کہہ لیں، حکم کہہ لیں، اس کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی مذاکرات، کوئی معاہدہ یا کوئی بات چیت نہیں ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس ٹیم میں میں شامل نہیں ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ وہ گنڈا پور کا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ آباد میں دیکھا ہوا ہے، آپ کو گھر میں دیکھا ہوا ہے، بہت زیادہ پرسنل انہوں نے آپ کو دھمکی دی ہے۔ آپ نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی۔ جب یہ فیصلہ آباد آئیں گے تو پھر اس کے بعد جو کارروائی بنتی ہوئی وہ کر لیں گے۔ یہ راج صاحب یہ بات ہے کہ گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی اس پہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے، اور کوئی کسی قسم کی ریزولوشن، یہ سب سپریم کورٹ کی ہدایت پہ ہوتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کی ہدایت ہوتی ہے، جیسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ ان کو آئیے یا کہیں پہ بھی ایک جگہ اسلام آباد میں دی جاتی ہے، ان کو کم سے کم آنے دیا جائے، وہ یہاں تک آ گئے، اور اس کے بعد پچھلے دھرنے کی طرح موو ٹورڈز ریڈ زون، اور وہ موو کر جاتے ہیں ٹورڈز ریڈ زون۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا یہ پلان بی یا کیا ہے آپ کا؟ جیسے پہلے بھی ہوا نہیں دیکھیں، نہیں بالکل کوئی پلان بی نہیں ہے، ہمارا پلان اے ہی ہے، اور وہ اے یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ پورے ملک میں تو خیر لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں ہیں، وہ 20 لاکھ والے عوامی سیلاب والی تو بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو کے پی کے گورنمنٹ ہے، یہ کے پی کے گورنمنٹ جو ہے ایک وفاقی اکائی جو ہے وفاق کے اوپر حملہ کر رہی ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک ایسا غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہے کہ اس عمل کے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کنسیکوینسز ہیں۔ اس کا پارلیمنٹ کو بھی جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی اس کا جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے۔ یہ کوئی جلوس نہیں آ رہا، یہ کوئی عوام نہیں آ رہا ہے، یہ ایک وفاقی اکائی، ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ چڑھ دوڑ رہی ہے وفاق کے اوپر۔ اس کا جو ہے وہ ہم پوری طرح سے جو ہے وہ تدارک جو ہے وہ کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ میں کوئی وہاں سے کوئی کنسیشن حاصل کرنی ہے جلسہ کرنے کی، اور سپریم کورٹ اگر یہ اجازت دیتا ہے تو پھر اس پہ عمل کروانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ پھر عدالت عظمیٰ کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہوگی، اور ہماری یہ گزارش ہوگی، ریکویسٹ ہوگی کہ اس بات کو جو ہے وہ کورٹ کی پروسیڈنگ کا، کورٹ کے آرڈر کا جو ہے وہ حصہ بنایا جائے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر کورٹ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ عمل درآمد کروائے۔ اور اس میں ہماری کوئی اے بی والی بات نہیں، ہمارا اے پلان یہ ہے، اور ہمارا یہ ہے کہ ایک صوبائی اکائی کو وفاق کے اوپر حملہ کرنا جو ہے یہ ایک آئینی جرم ہے، یہ آئینی جرم کی مرتکب ہو رہی ہے پوری کے پی کے کی حکومت، اور ان کا جو چیف منسٹر ہے وہ ایک جتھے کی صورت میں جو ہے یہ حملہ ہو رہا ہے۔ باقی پورا ملک جو ہے، پنجاب اپنا جو ہے سندھ، بلوچستان جو ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ جو ہے وہ بالکل جو وہاں پہ صورتحال ہے وہ انہوں نے اس جو ہے وہ میں کہا ہے اس کو یعنی جو بھی یہ ساری صورتحال ہے اس فتنے اور فساد کے اوپر جو مبنی جو تھا یہ مارچ، اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے اس کو جو ہے وہ مسرت کیا ہے۔ اور یاسین ملک صاحب کے متعلق ہمیں ابھی تک کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے، میرا خیال ہے ابھی نہیں اناؤنس نہیں ہوا۔ ہاں،
تو ان کی جو بیوی ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی، اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے ان کی جو مدر ان لا ہے ان کا بھی یہ بیان چلا تھا، انہوں نے بلکہ دعائی دی تھی ان کو جو ہے وہ کہ آپ اس دن کو جو ہے وہ آگے پیچھے کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس دن کو اس حوالے سے جو ہے وہ پروٹیسٹ کر سکیں. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی کان نہیں دھرا، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یاسین ملک جو کہ ایک حریت پسند ہے، جو ایک مجاہد ہے، جس کی کشمیر کی آزادی کے لیے جو خدمات ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ پوری کشمیری قوم کو نہیں، پوری پاکستانی قوم کو، بلکہ پوری دنیا میں ہر جگہ کہیں بھی کوئی حریت پسند موجود ہے، اسے جو ہے وہ بڑا فخر ہے. اور اس کے اوپر جب یہ اتنا مشکل وقت آج آن پہنچا ہے تو اسے پوری طرح سے اس پروٹیسٹ کو جو ہے وہ اس میں پوری قوم کو جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس یعنی فتنہ فساد مارچ کی وجہ سے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ نظر انداز ہوئی. رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس کا ڈیل کریں گے اگر ایک وفاقی اکائی حملہ آور ہو رہی ہے وفاق پر، تو اگر ان کے پاس بھی اسلحہ ہے تو یہ تصادم ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تصادم ہوا تو ذمہ دار حملہ آور ہوگا، اس میں تو دوسری بات ہی کرنے والی نہیں ہے. لیکن ہم نے جو ان کو روکنے کا کی جو اسٹریٹجی جو ڈیزائن کی ہے اس میں کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ یا کمبیٹ والی بات نہیں ہے. ہم نے ان کو ڈسٹنس سے جو ہے وہ دور رکھنے اور روکنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. تو اس کی وجہ سے اگر کوئی اکا دکا جو کوئی فلٹر ہو کے اگر کوئی آ جائے گا تو وہاں پہ یہاں پہ پھر ان کو کنٹین کر کے کسی جگہ پہ بٹھا لیں گے. جی رانا صاحب، ایک تو ابھی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ہرو برج ان کا قافلہ پہنچ گیا، پنجاب میں وہ انٹر ہو چکے ہیں. جو مین ہارون آباد پل ہے جو کافی ان کو ریزسٹنس مل سکتی تھی وہ تو عبور کر کے آ گئے. ایک تو یہ بات کہاں پہ ریزسٹنس ہو سکتی تھی؟ ہارون آباد کو جو برج ہے دریا سنگھ والا، جی اٹک والا، وہ کراس کر نہیں وہ وہاں پہ نہیں تھی. وہ جو جگہیں ہیں جہاں پہ ان کو روکا جانا ہے وہ ہمارے پلان کے مطابق اٹک برج نہیں، وہ اس سے آگے ہیں وہ چیز. ٹھیک ہے. رانا صاحب دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ایک تو پورے ملک بھر میں پولیس جو ہمارے پولیس والے ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، ایک پولیس والا جو ہے وہ شہید بھی ہوا ہے. بدقسمتی یہ ہے ایز اے حکومت بھی کہ جب آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں تو جو قانونی کارروائیاں کی ہوتی ہیں اس میں کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں، جو زخمی ہوتے ہیں، تو وہ تمام مقدمات بھی پانی ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو کیا اب بھی یہ ہونے جا رہا ہے؟ ایک لاہور میں پولیس آفیسر جو ہے وہ شہید ہوا ہے، کراچی میں لوگ زخمی ہوئے ہیں، اسلام آباد کی پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، پنجاب میں بیشتر اتنے لوگ زخمی، ان کے خلاف جو کارروائیاں وہ کریں گے تو کیا معاہدے کے بعد وہ واپس نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں؟ نہیں، یہ ایک تو یہ تعداد شاید اتنی بڑی نہیں ہے جس طرح سے آپ نے بات کی ہے. اور جو کانسٹیبل کمال احمد شہید ہوئے ہیں لاہور میں، ان کی فیملی کو ان کا جو بھی ریوارڈ ہے وہ ان کو پوری طرح سے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ان کا ٹیک کیئر کرے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ زیر دفعہ 302 اور 788 جو ہے وہ درج ہو چکا ہے، اور وہ مدعی فریق جو ہے اس کی معاونت سے اور ان کی مشورے سے جو ہے وہ درج ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقدمے کو پرسو کریں گے اور جو کلپرٹس ہیں ان کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. رانا صاحب یہ بتائیں مذاکرات جو ہونے ہیں اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اس میں خان صاحب کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گی اور ان کا گارنٹر کون ہوگا؟ نہیں دیکھیں، میں نے جس طرح سے عرض کیا ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حق میں نہیں ہیں، اور خاص طور پہ میں تو اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. لیکن اب سپریم کورٹ کا حکم ہے تو وہ کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے. اب کمیٹی جب وہاں پہ بیٹھے گی تو اور اٹارنی جنرل صاحب کو شاید ذمہ داری دی ہے جو سپریم کورٹ کا معزز بینچ ہے، تو وہاں پہ پھر جو بھی مذاکرات ہوں اس کے متعلق پھر میں پری ایمپٹ تو نہیں کر سکتا. وہاں پہ جو بھی بات ہوگی اس کے مطابق جو نتیجہ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید سماعت جو ہے وہ جاری ہے. جی نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جب عوام نے اگر تو اس وقت 20 لاکھ لوگ نہیں 10 لاکھ لوگ، چلو 10 لاکھ بھی نہیں 5 لاکھ لوگ، چلو 5 لاکھ بھی نہیں 1 لاکھ لوگ اگر جو ہے وہ بڑھ رہے ہوتے اسلام آباد کی طرف تو پھر تو چلو کوئی فیس شیپنگ کی بات تھی. بھائی لوگوں نے تو ان کے فتنہ فساد مارچ کے اوپر لعنت بھیج دی ہے. تینوں صوبوں کی میں نے جو صورتحال بتائی ہے، آپ کریں چیک اپنے جو کورسپونڈنٹس ہیں اور اپنے جو چینلز ہیں کہ آپ پنجاب دیکھیں، سندھ دیکھیں، بلوچستان دیکھیں، اور کے پی کے کی گورنمنٹ ہے.
KPK کا جو یہ قافلہ لے کے آ رہے ہیں، جتھا جو لے کے آ رہے ہیں، اس میں دیکھ لیں آپ کہ وہ سرکاری جو کرینے ہیں وہ سرکاری ہیں یا وہ پرائیویٹ ہیں، وہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک صوبے کی حکومت جو ہے وہ غیر آئینی طور پہ جو ہے یہ اس کام میں ملوث ہے، اور وہ بھی تعداد چلیں KPK سے ہی 1 لاکھ آدمی لے کے آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلو یار یہ کوئی 10-15 ہزار لوگ سرکاری ہوں گے، باقی تو 80 ہزار لوگ جو ہیں وہ عوام سے ہیں، تو وہ بھی وہاں سے ٹوٹل جو ہے وہ 7-8 ہزار آدمی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ٹوٹل ناکام ہو چکا ہے، ٹوٹل فیلئر ہو چکا ہے. اب صرف رہ گیا فتنہ فساد. وہ فتنہ فساد جو ہے وہ اس نے جاری رکھنا ہے. اگر اس کے کہنے پہ آپ الیکشن کرائیں گے تو پھر بھی یہ فتنہ کہے گا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، یہ فتنہ کہے گا جی چیف الیکشن کمشنر ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس کا جو ہے وہ ماٹو ہی یہ ہے کہ اس نے ملک اور قوم کو کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے فتنہ اور فساد کے اوپر مبنی بیانیہ جو ہے وہ اپنا جاری رکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں قوم نے جس طرح سے اس کو مسترد کیا ہے اسی بات کو آگے بڑھانا چاہیے. پوری قوم کو اسی فیصلے پہ جو ہے وہ اسی سوچ پہ جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں جو ہے یہ فتنہ جو ہے وہ اپنی موت خود مر جائے گا. طور پہ یہ تاثر ہے کہ 2018 میں جو طاقتور ادارہ ہے اس نے جو غلطی کی تھی 2022 میں اس نے آپ کی مدد سے اپوزیشن جماعتیں جو اس وقت تھیں ان کی مدد سے کریکشن کی. جو ملک کی اقتصادی صورتحال ہے اور آج کل جو آپ سیاسی صورتحال فیس کر رہے ہیں، کیا موجودہ حکومت کو خاص کر مسلم لیگ نون کو، چونکہ وہ پنجاب میں بہت زیادہ اسٹرینتھ رکھتی تھی اور یہ تاثر بھی ہے کہ رکھتی تھی نہیں رکھتی ہے، عمران خان جو ہے وہ آپ کی پاپولیرٹی گراف تک پہنچ گیا اور آپ کا گراف نیچے ہے. کیا کوئی پچھتاوا ہے سر؟ نہیں تو کہاں بھی اس کا گراف پہنچ گیا ہے جی. لاہور کے نہیں تاثر کہاں سے تاثر یہ آ گیا. یعنی لاہور کی 2 کروڑ کی آبادی سے 250 بندوں نے یہ تاثر قائم کر دیا ہے. باقی پورے جو ہے وہ پنجاب سے جو ہے وہ چند 100 بندے بھی کسی جگہ سے نہیں نکلے، تو کہاں سے تاثر یہ قائم ہو گیا. بلکہ آج یہ تاثر جو ہے اپنی موت خود مر گیا ہے. جی لاسٹ کویشچن جی چلیے جی اس کے بعد پھر آپ کا جی. مریم نواز صاحب کا کہنا ہے کہ یہ لانگ مارچ خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں. یہ اس بیان کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں. دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ابھی خود ہی کہہ دیا کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ خونی نہیں ہے، ایسی اطلاعات نہیں تھی. تو پھر اطلاعات کس نے دی تھی کہ لانگ مارچ خونی ہوگا اور پوری اسٹیٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی پورے ملک کو؟ یہ اطلاعات جو ہے اس نے دی تھی جو کل سے ہمیں مل ہی نہیں رہا، چھپا ہوا ہے. یہ اس نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ یہ مارچ جو ہے یہ خونی ہوگا. یہ 20 لاکھ عوام کا جو ہے وہ آئے گا سیلاب، یہ اطلاع ہمیں عمران خان نے دی تھی. اور باقی رہی بات مریم نواز صاحبہ کی، تو دیکھیں انہوں نے جو بات اس لیے کی ہے کہ یہ ایک ہی بات کو اس نے بار بار کیا ہے. کبھی یہ کہا کہ جی آپ نیوٹرل ہی رہ سکتے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کا نام لے کے کہ جی آپ نیوٹرل ہیں تو آپ نیوٹرل ہی رہے. پھر اس کے بعد کہ آپ اب نیوٹرل جو ہے وہ رہ نہیں سکتے. تو اس نے اسپیسیفکلی جو ہے وہ ایک ادارے کو نیوٹرل کے نام پہ کبھی نام لے کے، کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی جو ہے وہ اس طرح سے گفتگو کی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ بالکل اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی بات کر رہا ہے. جی جی رانا صاحب 2 سوال ہیں. ایک سوال تو پولیس فورس کے حوالے سے ہے، اسلام آباد میں بھی اور پنجاب میں بھی. ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ان کا خاص طور پہ ریئر فورس جو ہے اس کا جو اکوپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بہت ہی لمبینس ہیں. جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، ان کے علاج معالجے اور کمپنسیشن کے حوالے سے حکومت کچھ کرے گی، کیونکہ پھانسی میں ان کو تنہا چھوڑا جاتا رہا ہے. ایک چیز. دوسری چیز جو ہے آئین کے تحت جو ہے وہ حکومت کی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کر رہے ہیں، لیکن آئین کے تحت جو سیاسی جدوجہد ہے، پرامن احتجاج ہے، تقریر ہے، جلسے ہیں اور اظہار رائے کی آزادی ہے، اس کا حق آئین دیتا ہے. لیکن حکومت نے جو ہے وہ پرامن احتجاج اور یہ تمام جو حقوق ہیں یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ ریچ کیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے آئین کی اس انداز میں پاسداری نہیں کی؟ نہیں، یہ بظاہر بالکل نہیں لگنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے
انہوں نے کتنے مظاہرے کیے ہیں، ریلیز کی ہیں، انہوں نے جلسے کیے ہیں، ان جلسوں میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بھرپور جی بھر کے جو ہے وہ ہمیں گالیاں دی ہیں. تو ہم نے تو کسی جگہ پہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی، کسی جگہ پہ ان کو روکا نہیں ہے، ہر جگہ پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، پروٹیکٹ کیا ہے، جس طرح کی سیکورٹی انہوں نے چاہی وہ ان کو دی ہے. تو یہ وہی آئینی آزادی ہے، وہی قانونی آزادی ہے جس کے تحت ان کو ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے. لیکن اب اگر وہ خود کہیں کہ ہم 20 لاکھ لوگوں کا سیلاب، اب آپ مجھے دیکھیں کہ 20 لاکھ لوگوں کا، اب ہمیں تو نہیں یہ پتہ تھا، ہم تو کہتے تھے کہ چلو یہ 50% جھوٹ ہوگا، 75% جھوٹ ہوگا، 90% جھوٹ ہوگا. اب ہمیں تو آج پتہ چلا کہ یہ 99% جھوٹ تھا، بلکہ 99.9% جھوٹ تھا. تو ہمیں تو یہ اندازہ نہیں تھا. تو ہم تو کہتے تھے کہ اگر 5 لاکھ یا 10 لاکھ لوگ بھی اگر یہ اسلام آباد میں لے آئیں گے تو پھر اسلام آباد کے شہری جو ہے وہ کہاں پہ جائیں گے؟ اسلام آباد میں بسنے والے لوگ جب، ان کا پھر کیا قصور ہے؟ جو کیپٹل سٹی ہے، یہاں پہ سفارت خانے ہیں، یہاں پہ ہائی کورٹ ہے، یہاں پہ سپریم کورٹ ہے، یہاں پہ پارلیمنٹ ہے، تو یہ پھر کس طرح سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ تحفظ ہوگا؟ تو ہم نے تو اس اپریہنشن کو جو ہے وہ کیپچر کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ انتظامات کیے ہیں. میں آپ کو بالکل بڑی جو ہے وہ سچائی سے کہتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ پورا ملک جو ہے وہ کام ہوگا، کول ہوگا، اور صرف KPK سے جو ہے یہ 5-7 ہزار آدمی آئے گا، ہم قطعاً یہ انتظامات بالکل نہ کرتے. لیکن ہمیں ان کے جھوٹ کا اندازہ تھا، لیکن اتنا نہیں اندازہ تھا کہ یہ اس حد تک بھی جو ہے یہ جھوٹے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اور اس حد تک بھی لوگ اس فتنہ فساد مارچ کو مسترد کر سکتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی بڑھ کے ہوا ہے. اسی پہ میں میڈیا کا بھی اور عوام کا بھی اور سب سیاسی قوتوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.